اور میرا اللہ تھپڑ مروا رہا ہے، ٹھا 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 ٹھا۔ اللہ اپنی مدد شامل حال رکھے، ہمیں دعاؤں میں ان کو حصہ دینا ضروری ہے۔ جب سے یہ شروع ہوا ہے میں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، اب آج قنوت میں بھی میں نے زیادہ دعا اپنے ایران کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ایسے بے وقوف ہیں، عقل کے اندھے، وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کی اس جنگ کے حوالے سے میں کافی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، اور اس میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ امت فرقہ وارانہ اختلافات سے وہ اوپر اٹھ رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارا سنی نوجوان کہ جس کے سامنے فرقہ وارانہ انداز کے اندر دین کو اور مذہب کی تشریح پیش کی گئی، وہ نوجوان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے ہاں ہمیشہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ شیعہ وہ اسلام سے خارج ہیں، شیعہ ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، ان کا مذہب کے حوالے سے تصور درست نہیں ہے۔ لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ عراق ہو یا ایران ہو، ہم شیعہ بھائیوں کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ حق کی آواز بلند کر رہے ہیں، وہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اسلام کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ پے در پہ مسلسل تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک وہ اللہ کی راہ کے اندر قربان ہو گئی۔ اور دوسری جانب ہمارے علماء کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں شیعہ کے خلاف بات بتائی، ہمارے لوگ جو خاص طور پر فرقہ پرست حضرات ہیں، انہوں نے دیواروں کو سیاہ کیا، اور ہمیں مدرسوں کے اندر اور ہمیں نجی محافل میں، جلسوں میں، جلوس میں ہمیں یہ بتایا کہ یہ دین دشمن ہے، اور یہ اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ لیکن آج تو اسلام کی بنیادوں کو یہ مضبوط کر رہے ہیں، اپنے لہو سے اس کو مضبوط کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے علماء خاموش ہیں۔ تو ہمارا سنی نوجوان اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اس کو جو اب فرقہ واریت کے نام پر اس سنی نوجوان کو شیعہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سامنے نہیں آ رہا۔ آپ یقین کریں، یعنی اس دفعہ بہت کوشش ہوئی، بہت سرمایہ لگا، بہت زیادہ، اور ابھی بہت بڑا ٹائم تھا کہ اس ٹائم پہ ان کے سرمایہ، اس کا فائدہ ان کو حاصل ہوتا۔ آپ نے دیکھا نا کراچی کے اندر، آپ نے دیکھا کہ ملک پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جمعے کے خطبات کے اندر انہوں نے اس بات کو فرقہ وارانہ چیز کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہیں پر ہزاروں سنی نوجوان، ہزاروں سنی علماء اور جید علماء وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اتحاد کا وقت ہے، تم ہم سے کیا چاہتے ہو کہ ہم کیا وہاں پر ظالموں کی صف میں کھڑے ہو جائیں، اور صرف ہمیں فرقے کی اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں کے خلاف فتویٰ دے دیں۔ تو حالانکہ کوششیں بہت ہو رہی تھی، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر وہ ناکام ہو گئے۔ یہ چند سو لوگوں کو بھی منظم طور پر نہ کر سکے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ہمارے لوگوں نے سب جھوٹ بولا، ہم سے جھوٹ بولا گیا، اور حق سچ یہ ہے کہ دین کے لیے تو یہ لوگ لڑ رہے ہیں، دین کی بنیادوں کو یہ مضبوط کر رہے ہیں، اور ہمارے والے تو وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور یا خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ یہ بات ہم سب کے سامنے آ گئی، اور وہ امام کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور یہ جو تشریف لا کر کل انسانیت کو ایک کر دیں گے، جس میں ہر شخص بلا رنگ نسل مذہب کے ان کے علم کے نیچے وہ کھڑا ہوگا۔ ایک مسیحی بھی ہے، ہندو بھی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ظلم سے نفرت کرتا ہوں، میں حق اور سچ کا داعی اور طالب علم ہوں اور اس کا چاہنے والا ہوں، وہ بھی وہاں پر آ کر ایک ہو جائے گا۔ یعنی انسانیت کی بات ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف سے جو دنیا کے باشعور انسان ہیں، سنی شیعہ کا تفرقہ تو ایک طرف ہو گیا، اب تو انسانیت کے اندر ہی یہ دو گروہ بن گئے ہیں کہ یا تو حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اب فیصلہ اسی بنیاد کے اوپر ہوگا، لہٰذا اب آپ یہ مت پوچھئے کہ آپ کا جناب فرقہ اور مسلک کیا ہے۔ تو اسی میں ہی ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ اختلافات کسی درجے کے ہی کیوں نہ ہوں،
فقہی نوعیت کے اختلافات ہوں یا مسلکی بنیادوں کے اوپر جو تفرقہ ہو، یہ سب اب قدیم دور کی باتیں ہو گئی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلا تفرقہ اور مسلک کے ہر مکتب کے جو جید عالم ہیں وہ ایک لفظ کے اندر یہ بات کہے جا رہے ہیں کہ اللہ ایران کی مدد فرما۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا دیوبند سے تعلق ہے، تبلیغی جماعت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے کہ جب ہم اس وقت سے ان کی آواز کو سن رہے ہیں، ہمارے کان ان کی آوازوں کو سننے کے عادی ہوئے کہ جب وہ ہم بچے تھے اور ہم ان کی اس بات کو سنتے تھے کہ ایک اللہ کے اوپر ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین یہ پیدا کرنا ہے۔ وہ آج یہ بات کہہ رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب صرف اکیلے نہیں بلکہ جتنے بھی جو معتدل علماء ہیں ان کی یہی آواز ہے کہ آج ہم نے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ طارق جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دعائے قنوت کے اندر بھی جو قنوت پڑھی ہے اس دفعہ رمضان میں نے ایران کے لیے دعا کی، اور انہوں نے ایک بیان دیا کہ جس پر شور مچانا شروع کر دیا تکفیریوں نے سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ طارق جمیل صاحب آپ نے بہت غلط کر دیا، آپ نے ایران کے لیے دعا کر کے آپ نے اپنے لیے دشمنیوں میں اضافہ کیا ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا آپ ٹرمپ صاحب کو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے، آپ تو جو چاہیے کہ آپ ظالموں کے حق کے اندر دعا کرتے کہ جو ایران شیعہ مجوسی رافضیوں کے خلاف ایک بڑی جنگ اٹھ گئی ہے، تو یہ غلطی کر دی ہے آپ نے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب نے یہ غلطی جو کی ہے یہ انہوں نے بالکل اسی طرح کی ہے کہ جیسے حق کے داعی کو ہمیشہ جو نفرت کرنے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے ان کا کلپ دیکھا اور پورے بیان کے اندر آپ یقین کریں کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں دعا میں ایران کے لیے قنوت میں ایران کے لیے دعا کر رہا ہوں 27ویں کی شب کے اندر، اور کچھ ایسے انہوں نے جو جملے ارشاد فرما، انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں خدا ان کا بیڑا غرق کرے کہ یہ ایسے موقع پر کہ جب اتحاد کا وقت ہے، کہ جب لوگوں کو ایک ہونے کا متحد ہونے کا ٹائم ہے، ایسے ٹائم پہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ یعنی آپ ان تفرقہ کرنے والوں کو دیکھ لیں کہ تفرقہ کرنے والے کہ جو کہتے ہیں ایران نے یہ کر دیا وہ کر دیا، شام و عراق میں فلاں ہو گیا، حالانکہ شام کے اندر تکفیریوں نے جہاں پر شیعہ علماء کو مارا ہے وہاں پر اہل سنت کی بڑی تعداد کے اندر اہل سنت کو شہید کیا، گھروں کے گھروں کو، انبار، موصل، تکریت، فلوجہ، ان علاقوں کے اندر اہل سنت کی آبادی کو انہوں نے شہید کیا، علماء کو، حنفی علماء کو۔ آپ گوگل پہ جائیں، آپ لسٹ نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دکتور سعید رمضان البوتی رحمہ اللہ شام کے اندر شہید المنبر والمحراب ان کو کہا جاتا ہے، ان کو مسجد کے اندر پوری مسجد کو اڑا دیا گیا۔ دکتور سعید رمضان البوتی رحمہ اللہ اہل سنت کے جید علماء میں سے تھے۔ میں آپ کو یہاں پہ سینکڑوں نام آپ کے سامنے لے سکتا ہوں کہ اہل سنت کو ان تکفیریوں نے شہید کیا، اور ہر جگہ کے اوپر، صرف سیریا اور عراق کی بات نہیں ہے کہ جہاں بھی اگر ایک سنی حق کی بات کر رہا ہو تو یہ اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو جناب وہاں پہ اب یہ کیا کہتے ہیں، ایران نے یہ کیا فلاں، ان تکفیریوں کی آپ سوشل میڈیا پروفائل کے اوپر جائیں، ان کے آپ چلیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یا آپ کہیں گے ایران کے اوپر تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کریں 100 دفعہ کریں، آپ 100 دفعہ کریں ایران کے حوالے سے بات کریں، لیکن ابھی جو جنگ کا ٹائم ہے اس میں جہاں پر آپ ایران کے مظالم لوگوں کے سامنے گنوا رہے ہیں، مولویوں، تکفیری مولویوں کو میں بات کر رہا ہوں، تکفیریوں، کہ جب تم ایران کے مظالم گنوا رہے ہو تو بھائی کچھ مظالم تو ان کے بھی گنواؤ نا، کہ جنہوں نے اللہ اکبر، جنہوں نے مشرق وسطیٰ کو بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ کبھی ان کی پوری آپ پروفائل پہ چیک کر لیں، آپ ان کی سوشل میڈیا پہ ایکس پوسٹنگ کے اوپر آپ جائیں، ان کی ایکس کے جو ہینڈل ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، فیس بک کے اوپر دیکھ لیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز دھڑا دھڑ مارے جا رہے ہیں، یوٹیوب پہ پوڈ کاسٹیں جو ہے نا وہ پھینکے جا رہے ہیں اور الفاظ، لیکن کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ بتائیں۔ اور ایک مولوی کو میں سن رہا تھا، پتہ نہیں مجھے تو نام بھی نہیں آتا اس کا، مولوی صاحب کا، یہ کوئی پتہ نہیں کشمیر میں کوئی وہ ہے ان کے پاس، اور افغان جہاد میں بڑے انہوں نے ہاتھ گنگا کے اندر دبوئے ہیں نا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ افغان جہاد کے ٹائم پہ بھی انہوں نے جب وہ کرنا تھا، جب ان کو اوپر سے حکم آیا کہ یہاں پہ جہاد کرنا ہے تو انہوں نے کیا، امریکہ سے حکم آیا اور ان کو وہاں سے ایبسٹین کے شیوخ نے درس دیا۔ اس کے بعد پورے 20 سال کے عرصے میں ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، یہ پیر بن گئے ہیں یہ سارے،
پیر درویش بن گئے، کوئی وظیفے دے رہا ہے، کوئی چلے بتا رہا ہے، کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ رزق میں اضافہ کرنے کا وظیفہ ہی ہے. پورے 20 سال جب تک کہ یہاں پر افغانستان میں امریکہ رہا ہے، انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں پھوٹا. اب پھوٹا ہو تو آپ بتا دیں، یا یہ یہاں سے گئے ہوں. کیوں نہیں گئے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں گئے ہیں کہ اس لیے وہاں سے حکم نہیں تھا ان کو، ان کے امیر المؤمنین صاحب کا حکم نہیں تھا، ان جو بڑے امیر صاحب ہیں. اب یہ اندازہ کر لیں آپ. اور تو بھائی ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہاں کے مظالم گنوا رہے ہیں. بشار الاسد نے یہ کیا، وہاں پہ ایران نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے چلیں وہ ساری باتیں مان لیتے ہیں. تو ابھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ابھی یہ جو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ انہوں نے سنیوں کا اکیلا چھوڑا. فلسطین کے لوگ کیا سارے شیعہ ہیں؟ فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ سنی ہیں نا سارے کے سارے. یہ ان مولویوں نے اس کے لیے آواز بلند کی، وہاں اس کے لیے کوئی محنت کی، جدوجہد کی؟ کوئی جدوجہد نہیں کی. اب شیعہ ایران کو ہم شیعہ مانتے ہوئے ہم ایک بات کر لیں تو اس کے لیے یہ مخالفت کے اندر آ رہا ہے. یہ نہ سنیوں کے ہیں نہ شیعہ کے ہیں. حقیقت یہ کہ تکفیری، یہ ان کی فکر دراصل اسلام کے خلاف ہے. یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم خلافت کو نافذ کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی، ابھی آپ کی جولانی کو وہاں پہ شام میں خلافت نافذ ہو گئی ہے. کدھر ہے تم لوگوں نے؟ وہ تمہارا بارڈر لگا ہوا ہے وہاں پہ. کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہمارا سنی نوجوان، یقین کریں اب وہ گھاس نہیں کھاتا. سنی نوجوان ہمارا سمجھدار ہو گیا ہے کہ میرے بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں ہم خلافت نافذ کریں گے، یہ کریں گے. ہمارے نوجوان وہ شہید ہو جاتے ہیں. وہ خلافت تو ہماری نافذ ہو گئی ہے نا، شام میں بنو امیہ کی خلافت آ گئی ہے نا. تو کیا کر رہے ہو تمہارا کیا کردار رہا ہے؟ کوئی کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں ہے. کوئی کردار نہیں ہے. اس لیے یہ کریکٹر ہیں اور یہ کچھ کردار اپنا کسی کے اشاروں پر ادا کرتے ہیں. یہاں ایک طوفان بدتمیزی مچ گیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف. مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے آپ کی سنیت کو بچا رہے ہیں. مولانا سلمان ندوی صاحب، آپ ان کا کردار دیکھیں. مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب، آپ ان کا کردار دیکھ لیں. تو جید جو علماء کرام ہیں الحمدللہ وہ سب سمجھے ہیں اور انہوں نے آواز بلند کی ہے. اس موضوع کے اوپر انہوں نے گفتگو کی کہ جو خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور یہ تکفیری آپ کو میں بتاؤں کہ ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چیخیں مارے، گلے پھاڑیں اور وطن سے محبت کی بات کریں اور کہے کہ جناب شیعہ جو ہے وہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے فلاں کام کر دیا. میرے بھائی شیعہ، اس پاکستان بنانے والا شخص وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ، وہ شیعہ تھے، پاکستان کی مدد کرنے والے، اس کو فائنانس کرنے والے وہ شیعہ تھے. یہ بات ضرور ہے کہ جو تشدد دیکھنے میں آیا اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کے لیے کہنا کہ یہ خارجی ہوئے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ خارجی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ پتہ ہے آپ کو خارجی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مجھے ایک شیعہ نوجوان بتائیں کہ جس نے جمع ہو کر لوگوں کو جمع کیا ہو، اسلحہ بانٹا ہو اور کہا ہو کہ پاکستان کے لوگ کافر ہو گئے ہیں چونکہ یہاں پر امریکن ایمبیسی ہے. ہاں یہ ہے، تمہارے لوگوں نے تو اس طرح کے فتوے دیے تھے. یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ وہاں پہ یہ جب یہاں پہ افغانستان پہ جب وہ واقعہ تھا اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جب یہاں پر اڈے تھے امریکن، تو آپ لوگوں کے کیا احتجاج نہیں ہوتے تھے؟ تب آپ لوگ کیا کہتے تھے؟ مشرف کو کافر نہیں کہا گیا، قادیانی نہیں کہا گیا مشرف کو. تو مجھے یہاں پہ بتائیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ پاکستان، اور پھر اور آپ میں سے لوگوں نے یہ جو تحریک طالبان نکلی ہے یہ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ معلوم نہیں ہے؟ خود مفتی رشید صاحب کے جو مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کا جو موقف ہے، ان کا کلپ موجود ہے کہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ تھے کہ جو جا کے یہ کام کرتے تھے. آپ جا کے لسٹ نکالیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں اوپر کے لوگ کون ہیں. میں تو آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن آپ گوگل پہ جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون حضرات تھے، کہاں سے یہ فکر ان کو ملی ہے. تو خارجیت کا الزام آپ شیعان علی کو نہیں لگا سکتے. اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ خارجیت وہ کہ جب آپ لوگوں کو سیاسی اختلاف کی بنا پر آپ کافر قرار دیتے ہیں اور پھر مسلح اس کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. اور یہ کوئی بھی ہو، شیعہ تو خود ان کے خلاف خوارج نے ہر زمانے کے اندر ان کو قتل کیا ہے، شیعان علی کو. تو اچھا
یہ جو آپ کے اندر حب الوطنی ایک دم سے جاگی ہے نا، یہ حب الوطنی پاکستان سے محبت کے لیے نہیں جاگی ہے. ہاں یہ آپ کی حب الوطنی جاگی ہے شیعہ نفرت کے اندر کہ اچھا یہاں پر ایک، اس لیے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ مذہبی کم رہا ہے، وہ سیاسی زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے ان کو مذہب پہ بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو سیاست پہ بات کریں تو تاکہ لوگ مذہب سے تو کم از کم جو ہے اس طرح کی ان کی حرکتوں کی وجہ سے متنفر نہ ہوتے رہا کریں. تو اپنے مخصوص عزائم کے لیے ایک مرتبہ پھر سے تکفیر کو اٹھایا جا رہا ہے. حالانکہ پاکستان کے اندر اس وقت میں جو ماحول بنا ہے کہ سنی شیعہ کا تفرقہ بالکل ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ہمیں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے امام کے زمانے کے بڑے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر شخص اب یہی بات کر رہا ہے، خاص سنی ہے یا شیعہ ہے، کہ بھائی ایران نے مردوں والا کام کیا ہے، اور ایران مومن ہونا چاہیے تو ایران کی طرح مومن ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے تو ان لوگوں کی طرح کہ جو شیعان علی ہیں، جو شیعان علی ہیں. ایک عرب کے دانشور ہیں، انہوں نے بڑا ایک اچھا جملہ لکھا ہے ابن تیمیہ الحرانی کے حوالے سے. الحرانی، حران شہر ہے حرا شام کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب میں کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ عراق کے اندر جو رافضی ہیں یہ لوگ یہود کے ساتھ مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ کاش اگر ابن تیمیہ آج زندہ ہوتے تو میں ان کو یہ کہتا کہ تم نے کہا تھا کہ عراق کے رافضی اور شیعہ مل جائیں گے، آج دیکھ لو کہ تمہارے فالوورز ماننے والے وہ کس کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جن کو تم رافضی کہہ کے گئے ہو وہ رافضی تو آج وہ مقدمہ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، مقدمۃ الجیش کے اندر. تو جناب طارق جمیل صاحب، آپ سلوٹ کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جیسے علماء کے کثر اللہ امثالکم، اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کی کثرت فرمائے، اور وطن عزیز پاکستان کے اندر امن ہو، محبت و بھائی چارہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت اور شوکت اور قوت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.